ٹریفک جیم میں تو ہم آپ سب پھنستے ہیں، مگر آج آپ کو ایک ایسے ٹریفک جیم کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں سالوں پھنسے رہے۔ گھنٹوں دنوں کی بات نہیں، سالوں ٹریفک جیم رہا۔ جی ہاں، 15 جون 1967 سے 5 جون 1975 تک دنیا کا طویل ترین ٹریفک جیم، پورے 8 سال ٹریفک جیم کے قیدی بننے والوں کی کہانی، تاریخ کی انوکھی داستان۔ مگر ٹھہریے، یہ ٹریفک جیم سڑکوں پر نہیں ہوا، کاریں اور گاڑیوں کا نہیں، بلکہ تاریخ کا طویل ترین ٹریفک جیم تھا بحری جہازوں کا۔ بحری جہازوں کی طویل قطاریں، جہازوں پر سوار عملہ سالوں پھنسا رہا جیسے جیل کے قیدی۔ یہ واقعہ پیش آیا نہر سوئز میں۔ ہم جانتے ہیں کہ مصر میں واقع نہر سوئز دنیا کی طویل ترین نہر ہے، کوئی 193 کلومیٹر لمبی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مغرب کو مشرق سے ملانے والا بحری راستہ، یا یوں سمجھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی راستہ۔ اگر سوئز کینال نہ ہو تو یہ فاصلہ 10,000 کلومیٹر بڑھ جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں سے روزانہ 40 سے 50 سامان سے لدے بحری جہاز گزرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سوئز کینال مصر کی معیشت کا اہم حصہ ہے۔ تو جناب، یہ واقعہ ہے۔ حسب معمول بحری جہاز سوئز کینال کے دوش پر رواں دواں تھے۔ کنٹینرز میں تجارتی مال بھرا ہوا تھا، عملہ اپنے اپنے کاموں میں مگن۔ مگر انہیں کیا پتہ تھا، 12 گھنٹے میں طے ہونے والا سفر زندگی کے 8 سال کھا جائے گا۔ 15 جون 1967، وہ تاریخ جو اس روز نہر سوئز سے گزرنے والے کبھی نہ بھولیں گے۔ یہی وہ دن ہے جب اسرائیل نے مصر کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیلی فضائیہ نے نہر سوئز کے اطراف بمباری اور راکٹ حملے کیے، لہٰذا مصری فوج نے نہر سوئز دونوں اطراف سے بند کر دی۔ نہر سوئز جزیرہ نما سینا میں واقع اور مصر اسرائیل سرحد سے صرف 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ جھڑپیں 6 روز تک جاری رہیں اور اسرائیل جزیرہ نما سینا پر قابض ہو گیا۔ ایسے میں صرف نہر سوئز دونوں ممالک کو جدا کیے ہوئے تھی۔ مصر نے دفاعی اقدامات اٹھاتے ہوئے نہر سوئز کی ناکہ بندی کر دی، اپنے پل خود ہی تباہ کیے اور پوری نہر میں بارودی سرنگیں بچھا دیں۔ اس اقدام کا مقصد اسرائیلی فوج کو نہر سوئز پار کرنے سے روکنا تھا۔ دفاعی حکمت عملی نے اسرائیلی پیش قدمی تو روک دی، مگر 15 بحری جہازوں کو بھی پھنسا دیا جو نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے۔ تجارتی مال سے لدے ان 15 بحری جہازوں کے ایک طرف اسرائیلی فوج اور دوسری جانب مصری فوج تھی۔ یہ 15 بحری جہاز جنگ کے یرغمالی بن چکے تھے، جبکہ بحیرہ احمر اور بحیرہ روم سے اس طرف آنے والے جہازوں کو نہر سوئز میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک لیا گیا۔ سو یہ 15 بحری جہاز ٹریفک جیم کا شکار ہو گئے۔ توقع تھی مسئلہ چند روز میں حل ہو جائے گا، مگر یہ خوش فہمی رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی۔ سال گزر گیا مگر دونوں ممالک کی کشیدگی کم نہ ہوئی۔ یہ بھی درست ہے کہ دونوں فوجوں نے تجارتی جہازوں کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا، مگر نہر سوئز بند ہونے سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ شپمنٹ میں تاخیر سے عالمی تجارت درہم برہم ہو گئی۔ نہر سوئز جام ہونے کے باعث بحری جہاز دوبارہ پرانا روٹ لینے پر مجبور ہوئے، یعنی بذریعہ افریقہ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک رسائی، جس کے باعث اخراجات دگنے کر دیے گئے۔ ادھر نہر سوئز پر برطانوی، فرانسیسی، جرمن، سویڈش، پولش اور امریکی جہاز بری طرح پھنسے تھے، جن کا عملہ اذیت سے دوچار تھا۔ مسئلہ گمبھیر ہوتا دیکھ کر کئی شپنگ کمپنیز نے عملہ ایئر لفٹ کروا لیا، تاہم بحری جہازوں کی مینٹیننس کے لیے فی شپ 10 افراد کو چھوڑ دیا گیا۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ بعد یہ 10 افراد بھی ایئر لفٹ ہوتے اور ان کی جگہ نئے لوگ لے لیتے۔ اتنا عرصہ ساتھ رہتے رہتے مختلف جہازوں کے عملے نے تعلقات قائم کر لیے۔ جرمن جہاز میں چرچ کھولا گیا جہاں ہر اتوار کے روز عبادت کا انعقاد ہوتا۔ بلغاریہ کے جہاز پر روز مووی نائٹ کا انتظام ہوتا۔ اسی طرح سویڈش شپ پول پارٹی کرتی اور برطانوی جہاز پر فٹ بال کھیلی جاتی، یہاں تک کہ اسی اثنا میں اولمپک گیمز کا انعقاد بھی ہو گیا، جنہیں تاریخ بیٹر لیک اولمپکس کے نام سے جانتی ہے۔ خیر، سال گزرتے گئے مگر بحری جہاز ٹس سے مس نہ ہوئے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے بحری جہازوں پر مٹی جمنے لگی۔ عملے کو کھانا پینا پہنچایا جاتا رہا، مگر 1973 میں حالات پھر کشیدہ ہوئے۔ مصر پوری قوت سے جزیرہ نما سینائی پر حملہ آور ہوا اور اسرائیل کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس مار دھاڑ میں ایک اسرائیلی راکٹ نادانستہ طور پر امریکی جہاز کو جا لگا اور بحری جہاز تباہ ہو کر ڈوب گیا۔ 6 سال بعد بالآخر 24 اکتوبر 1973 جنگ بندی ہوئی اور فوجیں پرانی پوزیشن پر آ گئیں، تاہم بحری جہازوں کی مصیبت برقرار رہی۔ اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ سوئز کینال میں مصر کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں موجود تھیں، لہٰذا نہر سوئز کی صفائی میں مصر کو 2 سال لگے۔ بالآخر 5 جون 1975 کو سوئز کینال 8 سال بعد کھول دیا گیا اور اس طرح تاریخ انسانی کا یہ طویل ترین ٹریفک جیم انجام کو پہنچا۔
मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।